आज़ादी की जंग के बाद अगर कोई जंग किसी खित्ते में लड़ी गई है और वो यूनिफॉर्म्ड पर्सनल के साथ साथ मुसल्लह अफवाज के साथ साथ सिविलियंस ने लड़ी और बड़ी जाँफशानी से लड़ी है, तो उसमें खित्ता कश्मीर का नाम सबसे पहले आता है। खित्ता कश्मीर वो खित्ता है कि जहाँ पर सबसे पहले उन्होंने आज़ादी की जंग अपने खून से रकम की, और उसके बाद अभी तक आज के दिन तक अगर तारीख़ उठाकर देखी जाए तो पाकिस्तान की शहरत कहलाने वाले कश्मीर में आज भी सिविलियंस पूरी आबोताब के साथ अपने मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। और ये सिर्फ़ एक बयानिया नहीं है, इस बयानिए को तक़वियत बख्शती हैं इन शुहदा की ये कब्रें, ये मज़ार और ये निशानियाँ जो कि उन शुहदा ने अपने कत्बे अपने खून से तहरीर करके छोड़े हैं। इस वक्त भी हम एक कश्मीरी शहीद के इस मज़ार पर खड़े हैं जिसको बहुत इज़्ज़त और तकरीम से देखा जाता है। बात हो रही है हिलाल कश्मीर के सबसे पहले हकदार की, जो कि 1948 में शहादत के रुतबे पर फाइज हुए, मगर पूरे कश्मीर के लिए नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए एक दास्तान छोड़ गए। और वो दास्तान ये थी कि आज़ादी की जंग सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी तक नहीं लड़नी, उसको अपनी मौत के बाद भी लड़ना है, शहादत के रुतबे पर फाइज होने के बाद भी लड़ना है। और इस शहीद के शहादत के बाद उनकी कहानी लिख रही है कश्मीर की आवाम, कश्मीर का नौजवान, कश्मीर का हर बच्चा जो जानता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और यकीनन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान क्योंकि इस कश्मीर की ज़मीन पर शहीदों के खून से रंगी हुई तहरीरें ही नहीं, गाजियों की शुजात और बहादुरी की दास्तानें भी रकम हैं। 1923 में पैदा होने वाले नाइक सैफ अली जंजुआ जामे शहादत नोश करते हैं 26 अक्टूबर 1948, और एक तारीख़ रकम करते हैं कि भारतीय गासिबाना बर्बरियत के रवैये के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह ये कश्मीर के नौजवान, ये कश्मीर के अवाम खड़े हैं, और तब तक खड़े रहेंगे जब तक इस गासिबाना कब्ज़े का ख़ात्मा नहीं हो जाता। इस पूरी वादी में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का झंडा जा बजा दिखाई भी देता है, लोग उसे सीने से भी लगाते हैं, लोग चूमते भी हैं, लोग इज़्ज़त भी देते हैं, माथे का झूमर भी बनाते हैं। और यही सबसे बड़ी कहानी है जो कि आज़ाद कश्मीर से अगर ले जाई जाती है पाकिस्तान के कोने कोने में, आज बच्चा बच्चा ये जानता है कि कश्मीरियों के दिल में अगर कोई धड़कता है तो वो है पाकिस्तान। आपको इसी पूरे प्रोग्राम के सफ़र में मज़ीद भी बताएंगे कि कश्मीरियों का दिल अपनी आज़ादी के साथ साथ पाकिस्तान के साथ क्यों धड़कता है, और इन शहीदों की इन शहादत को और इन गाजियों की इन बहादुरी की दास्तानों को क्यों रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। Walaikum assalam. Thank you so much, Colonel Waqar, for inviting us, Team Sama, to such a sensitive place, and we hope to see a lot of things and convey them to the people of Pakistan as well, the stories of bravery of your people, you and people of Kashmir, obviously. Thank you, madam. I formally welcome you to my battalion and the forward line. Thank you so much. खित्ता कश्मीर, कश्मीर जन्नत नज़ीर में आप सबको समा टीम की जानिब से ईद उल अज़हा मुबारक। मगर इस ईद का एक जोशो खरोश, एक वलवला इस मरतबा बढ़ चुका है, और वो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला हालिया कॉन्फ्लिक्ट। और वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, उसने पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के दिलों पर एक नई तारीख़ रकम कर छोड़ी है। वो तारीख़ जिसको सदियों याद रखा जाएगा, और उस तारीख़ को रकम करने में जहाँ खित्ता कश्मीर के लोगों का एक जोशो खरोश, एक वलवला और लाजवाल मोहब्बत की कहानी है पाकिस्तान के साथ, वहाँ ये लोग हैं, ये वो बहादुर जवान हैं जो इन जंगलों में, इन संगलाख चट्टानों में हमा वक्त इसी तरह खड़े हैं। और किसी ने ऐसे नहीं कहा था कि सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक समत, सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक समत, हम लोग अभी ज़िंदा व बेदार खड़े हैं। कर्नल वकार इज़ हियर, हम इनसे बात करेंगे। इस वक्त ड्यू टू सेंसिटिविटीज़ मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से पाकिस्तान के इन फर्जंदान ने दंदान शिकन जवाब दिया है हिंदुस्तान की फ़ौजों को ही नहीं, हिंदुस्तान के उस जहर उगलते मीडिया को
کیونکہ نہ صرف یہ جواب دے رہے تھے بلکہ ہر ایک پل کی ویڈیو، ہر ایک پل کی تصویر کشی ان کے پاس موجود ہے، تاکہ کل کو اگر دشمن کے بہاف پر اس کا میڈیا بھی جھوٹ بولے، ایک زہریلا بیانیہ بنائے، تو ہر ایک پل کا ثبوت موجود ہے۔ لہٰذا مزید جھوٹ بولنے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے یہ جوان، ہمارے یہ سپاہی، یہ ان کی تمام تر ٹیم صرف لڑ نہیں رہی تھی، آپ کو مار بھی رہی تھی اور آپ کے خلاف ثبوت بھی اکٹھے کر رہی تھی، اور ان ثبوتوں میں شامل ہیں وہ بہت سارے سفید جھنڈے جو تا قیامت، تا حیات ہندوستان کو بھولنے نہیں والے۔ کل وقار، آپ مجھے سب سے پہلے اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کیجیے گا۔ ظاہری بات ہے ہم جگہ کا بتا نہیں سکتے ویورز کو، مگر لوگ بے تابی سے جاننا چاہیں گے کہ جس جگہ پر ہم موجود ہیں وہاں پر آپ نے اور آپ کے بہادر سپوتوں نے کیا کارنامہ انجام دیا، جو کہ سرحد کے اس پار، جو کہ اس وقت میرے داہنی جانب وہ خطہ بنتا ہے، کیوں یاد رہے گا ان کو یہ ساری زندگی؟ میڈم، سب سے پہلے جو ہے میں بحیثیت کمانڈنگ آفیسر اس یونٹ کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس ذات نے ہمیں دشمن کے خلاف، اس بزدل دشمن کے خلاف عزت دی، صبر و استقامت دی، ہمت دی، اور اس قوم کو اور اس پاک افواج کو جو ہے فتح نصیب کی۔ دوسری چیز میڈم، جہاں پہ آپ موجود ہیں یہ اس ٹائم جو سب سیکٹر ہے، اٹ از دی موسٹ سینسٹیو سب سیکٹر آف مائی ایریا۔ یہاں پہ میڈم جو ہے جب دشمن نے بزدلانہ حرکت کرتے ہوئے 6 مئی کو ہماری سول آبادی جو آپ کو راستے میں بھی نظر آئی اور دائیں بائیں نظر آ رہی ہے، ان کو اٹیک کرنا شروع کیا، اینڈ ان دی گارب آف فالس فلیگ آپریشن ہی اسٹارٹیڈ ٹارگیٹنگ دی سول پاپولیشن اینڈ اسپیشلی دی وومن اینڈ چلڈرن۔ تو اس کے جواب میں میڈم یو سی دس سب سیکٹر not only engage the enemy, this subsector and post engaged precisely, swiftly and effect-based operations were carried out. اس کے نتیجے میں ہم نے دشمن کی 3 سے 4 پوسٹوں کو تباہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا سرویلنس سسٹم اینڈ 3 سے 4 ڈرونز مار گرائے۔ نہ صرف یہ بلکہ دس سب سیکٹر اینڈ دس پوسٹ ہیز دی آنر کہ اس نے دشمن کو جو ہے سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور بھی کیا۔ اچھا، مجھے کچھ یہ بھی سننے میں آیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں آپ سے تمام تر انٹرسٹنگ فیکٹس پاکستان بھر کے کونے میں نہیں بلکہ دنیا بھر کے کونے میں پہنچاؤں، آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم اس وقت موجود ہے، یہاں پر پوری کمپنی موجود ہے، اگر کوئکلی ان کا تعارف کرا دیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے آپ کی پوسٹ کی جانب۔ میڈم، ہی از دی کمپنی کمانڈر آف دس سب سیکٹر، میجر زبیر، ہی واز ہیئر ڈیورنگ دی کلیشز۔ Who else we have؟ نائب صوبدار مجید، جو کہ آگے یہاں سے آگے ایک اور فارورڈ پوسٹ ہے اس پہ موجود تھے، اور بڑی ہی دلیری کے ساتھ انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ نائک آصف از اسٹینڈنگ ہیئر، نائک آصف کے ساتھ سپاہی سلیم موجود ہیں، اینڈ دین از لانس نائک عظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں میڈم جنہوں نے جو میں نے ابھی بات کی کہ دشمن نے جب سویلینز کو انگیج کیا تو انہوں نے افیکٹ بیسڈ the training which was given اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے precise and swiftly engage the enemy۔ میں آپ سے لمحہ بھر کی صرف اجازت چاہتے ہوئے آپ کے جوانوں سے کوئکلی بات کر کے then I'll come back to you، کیونکہ ابھی آپ سے بہت کچھ پوچھنا باقی ہے۔ زبیر، سب سے پہلے تو پوری قوم کے بہاف پر آپ سب کو مبارک، آپ کے ساتھ آپ کے ٹیم لیڈر جو تھے وہ بڑی جانفشانی سے یہاں موجود تھے۔ اس زمین پر جو تاریخ آپ لوگ رقم کر چکے، کچھ اندازہ ہے کہ وہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے اور وہ بھولنے والا نہیں ہے؟ میم، اٹ واز آل بائی دی گریس آف اللہ اینڈ دی پریئرز جو ہمارے ساتھ ہیں، پوری ملک و قوم کی، ہماری ماؤں بہنوں کی، صرف اسی کی بدولت ہم یہ کر پائے ہیں، اور انشاءاللہ رہتے دم تک، رہتی دنیا تک ہم حاضر ہیں اس ملک کی خدمت کے لیے۔ زبیر، ایک چیز اور بتائیے گا، میں یہی آپ کے باقی ساتھیوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ کون سا ایسا لمحہ تھا جس میں آپ کو لگا کہ واقعی پاکستان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اور ہمارے ساتھ ان وردیوں کی کے ساتھ ایک غیبی طاقت ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ لڑ رہی ہے، وہ کون سا لمحہ تھا؟ میم، رائٹ فرام دی اسٹارٹ، جس ٹائم پہ دشمن نے بزدلانہ حملہ کیا ہمارے پاک وطن کے اوپر، تبھی سے ہمارے جو جوانوں کا جذبہ تھا، اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہمیں لوگوں کا جذبہ دیکھنے کا ملا، یہاں پہ سویلینز کا جذبہ، تبھی سے ہمیں لگتا تھا کہ ابھی اس ملک کو کچھ بھی نہیں کر سکتا، دشمن کبھی بھی اس ملک کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا جو جذبہ ایمانی ہے، ہمارا جو کلمہ شہادت ہے، اور جو ہمارا شہادت کا جذبہ ہے، اسی کی بدولت ہم قائم رہے ہیں، اور الحمدللہ سے کسی بھی ایک وقت ایسا نہیں تھا کہ جب ہمارے قدم ڈگمگائے ہوں یا ہمارے حوصلے پست ہوئے ہوں، اور الحمدللہ سے مجھے شرف حاصل ہے کہ میں دشمن کی پوسٹوں کو چپ کروانے میں، ان کے ویپنز کو ڈسٹرائے کرنے میں، ان کی کیجویلٹیز دینے میں
اور ایٹ دی اینڈ ان کو سفید جھنڈے لہرانے پہ مجبور کر چکا ہوں. میں نے تو سنا ہے ہمارے جوانوں کو شہادت کا شوق ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا. تو آپ لوگوں کے دل میں کیا تھا؟ اسی طرح کہ ہمیں شہادت کا شوق ہوتا ہے، ڈر نہیں ہوتا ہے. اور ہماری آگے بھی کوشش یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ ملک پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے رہیں سر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی امان میں رکھے. ہماری یہی دعا ہوگی کہ آپ لوگوں کی جان قربان ہوتی ہے تو شہید کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن جب آپ لوگ غازی ہو کے جاتے ہیں تو ہمارے دل بہت خوش ہوتے ہیں. تو ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی امان میں رکھے. آئی وش کہ میں آپ لوگوں کو نام بتا سکتی اس جگہ کا، تو آپ لوگوں کو مزہ آ جاتا سن کر کہ یہ وہ جگہ ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کچھ پوسٹوں سے، بھارتی ہندوستانی پوسٹوں سے کچھ چیخو پکار کی بھی آواز آئی تھی. جی میڈم بالکل. مائی کمپنی کمانڈر ٹول می کہ جب انہوں نے ان کو افیکٹ بیسڈ آپریشن کے ساتھ پریسائسلی انگیج کیا ان کے بنکرز کو، تو وہاں سے کمپنی کمانڈر ٹول می کہ سر وہاں سے دشمن کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں.